بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک داہریہ سے مناظرہ۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک داہریہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ ہوا، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلہ پر مناظرہ اور اتنے بڑے امام سے، چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ داہریہ نے پوچھا، آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا اور وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود یہ کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ، تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ داہریہ نے یہ سن کر کہا لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے، بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ کام بھی نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ 100 قسم کے رنگین پھول اور یہ شیریں پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے وجود بن جانا جھوٹ ہے تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ داہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا اور اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ تفسیر کبیر، صفحہ 221، جلد 1۔ سبق: اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ عز و جل ہے، اور وجود باری کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے۔